ٹیکسٹائل کی صنعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ کپاس ہمارے لیے زر مبادلہ کے حصول کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ معیاری کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کو دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ زمین کا انتخاب اور تیاری۔ کپاس کی اچھی پیداوار کے لیے ایسی زمین کا انتخاب کیا جائے جس میں پانی کو زیادہ جذب کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کی صلاحیت ہو۔ کلراٹھی اور سیم زدہ زمین کاشت کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ فصلات کی باقیات زمین میں ملانے کے لیے روٹاویٹر یا مٹی پلٹنے والا ہل استعمال کریں۔ کسی بھی فصل کی اچھی پیداوار کے لیے زمین کی تیاری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کپاس کے پودے کی جڑ موسلی ہوتی ہے جو سیدھی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اس لیے زمین کی تیاری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ زمین میں بھوسے کی جڑیں مضبوطی سے پھیل سکیں اور پودوں کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے۔ کاشت سے پہلے زمین کی تیاری کے سلسلے میں پہلی مرتبہ گہرا ہل چلائیں، بعد میں 2-3 بار عام ہل چلائیں اور ہر ہل کے بعد سہاگا دیں تاکہ زمین کے بڑے بڑے ڈھیلے ٹوٹ جائیں اور زمین بھربھری ہو جائے۔ بیج اور اس کی تیاری۔ ہمیشہ کپاس کا تصدیق شدہ بیج سیڈ کارپوریشنز یا بااعتماد ایجنسیوں سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ بر اترے ہوئے بیج کی فی ایکڑ مقدار کا انحصار اس کے اگاؤ کی فیصد صلاحیت پر ہوتا ہے۔ بیج سے بر اتارنا۔ 10 کلو بیج کا بر اتارنے کے لیے 1 لیٹر گندھک کا تجارتی تیزاب کافی ہوتا ہے۔ بیج پلاسٹک کے ٹب میں ڈال کر تیزاب کو آہستہ آہستہ بیج پر ڈالیں اور اس کے بعد لکڑی کے پھاوڑے سے ہلاتے رہیں تاکہ بیج سے بر اتر جائے۔ جب بیج سیاہی مائل چمکدار ہو جائے تو اس کو بہتے ہوئے پانی کے اوپر رکھے ہوئے چھاننے میں ڈال کر پانی سے دھو لیں تاکہ بیج تیزاب سے پاک ہو جائے۔ دھلے ہوئے بیج کو پانی میں ڈالیں۔ ناپختہ، ناقص اور کیڑے سے متاثر شدہ بیج پانی کی سطح کے اوپر آ جائے گا، جبکہ پختہ اور توانا بیج پانی میں نیچے بیٹھ جائے گا۔ نیچے بیٹھ جانے والے بیج کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کر کے بوائی کے لیے استعمال کریں۔ بوائی سے پہلے بیج کو کیڑے مار زہر لگانے سے فصل رس چوسنے والے کیڑوں کے حملے سے تقریباً 1 ماہ تک محفوظ رہتی ہے۔ وقت کاشت۔ مناسب اقسام اور وقت پر کاشت ہی اچھی پیداوار کی ضامن ہوتی ہے۔ پچھیتی کاشت والی فصل عموماً کمزور ہونے کی وجہ سے بارشوں، ضرر رساں کیڑوں اور بیماریوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ طریقہ کاشت۔ کپاس کی کاشت خریف ڈرل کے ساتھ قطاروں میں 2.5 فٹ کے فاصلے پر کرنی چاہیے۔ پودوں کا درمیانی فاصلہ 6 تا 9 انچ اور بیج 2 سے 2.5 انچ کی گہرائی تک بونا چاہیے۔ اس طرح کاشت کی فصل میں پہلی آبپاشی سے قبل پودوں کی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن پر مٹی چڑھا کر پٹڑیاں بنا لینی چاہیے۔ پانی کی کمی کے پیش نظر ایسا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس سے آبپاشی میں بچت ہوتی ہے اور بارش کی صورت میں اچھا نکاس بھی ہوتا ہے۔ کاشتکاروں کے پاس ضروری وسائل ہوں تو انہیں پٹڑیوں پر کاشت کرنا چاہیے۔ پٹڑیوں پر بوائی کے لیے 2.5 فٹ کے فاصلے پر کم از کم 8 سے 10 انچ اونچی پٹڑیاں بنائیں۔ ان پٹڑیوں پر بیج ہاتھ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پانی بیج لگانے کے بعد لگایا جائے۔ یاد رہے کہ پانی کی سطح بیج سے تقریباً 2 انچ نیچے رہے۔ پٹڑیوں پر بوئی گئی فصل کو بوائی کے 5 سے 6 دن کے بعد دوسرا پانی ضرور لگائیں۔ اس طرح کاشت کی گئی فصل سے پانی میں بچت اور فصل صحت مند ہوگی۔ کیڑوں اور بیماریوں سے فصل کو بچانے کے لیے سپرے میں آسانی بھی ہوگی۔ اگر بارش ہو تو کھیت میں وتر آنے پر اس کی گوڈی کرنی چاہیے اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ تعداد پودوں کے درمیان 6 تا 9 انچ اور قطاروں کے درمیان 2.5 فٹ فاصلہ رکھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چھدرائی کا عمل بوائی کے 20 تا 25 دن کے اندر یا پہلے پانی سے قبل ہر حالت میں مکمل کر لینا چاہیے۔ چھدرائی کے وقت وائرس سے متاثر شدہ پودے نکال کر تلف کر دینے چاہیے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی۔ کپاس کی فصل کو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھیں۔ یہ پیداوار کا 30 تا 40% تک نقصان کرتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا تدارک بذریعہ گوڈی یا جڑی بوٹی مار زہروں کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ آخری گوڈی کرتے وقت پودوں کے ساتھ مٹی چڑھائیں۔
खादों का इस्तेमाल। कीमियाई खादों की मिकदार का तयन ज़मीन के तजज़िये के मुताबिक करना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश वाली खादों की तमाम मिकदार और नाइट्रोजन की मिकदार का 1/3 हिस्सा बुआई के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन पहले पानी के साथ और बाकी मादा नाइट्रोजन दूसरे पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खादों की बेहतर अफादियत के लिए इनको मशीन के ज़रिए पौधे से 5 ता 8 सेंटीमीटर दूर और 4 ता 6 सेंटीमीटर ज़मीन की गहराई में डालना चाहिए। ज़रर रसां कीड़ों की तलफी। रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियां कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कपास की फसल को मुआशी नुकसान से बचाने के लिए फसल की पेस्ट स्काउटिंग ज़रूरी है। तमाम कीड़ों की पेस्ट स्काउटिंग हफ्ते में 2 दफ़ा करनी चाहिए। कीड़ों के लिए फसल के मुआयने का मुनासिब वक्त वो होता है जब कीड़े अपनी खुराक के लिए सरगर्दा होते हैं। ये काम सुबह को या शाम को करना चाहिए। तमाम अद्वियात ज़रई माहिरीन के मशवरों और लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कपास के लिए रस चूसने वाले कीड़ों और सुंडियों की मुआशी हद ये है। थ्रिप्स 8 ता 10 बच्चे फी पत्ता। सफ़ेद मक्खी 5 बालिग या बच्चे फी पत्ता या दोनों को मिलाकर 5 फी पत्ता। सुस्त तेला ऊपर वाली कोंपलों पर वाज़े नुकसान। सुंडियों के मुआशी नुकसान की हद कुछ यूँ है। चितकबरी सुंडी 3 सुंडियाँ फी 25 पौधे या 10% डोडियों, फूलों और टीनों का नुकसान। गुलाबी सुंडी अगस्त 10%, सितंबर 5% टीनों का नुकसान या सुंडी की मौजूदगी। अमेरिकन सुंडी 5 भूरे अंडे या 3 छोटी सुंडियां या दोनों को मिलाकर 5 फी 25 पौधे। लश्करी सुंडी खेत में मकामी तौर पर हमला नजर आने पर मुनासिब जहरों का इस्तेमाल ज़रई माहिरीन के मशवरे से करना चाहिए। चुनाई सारा साल मेहनत करने के बाद अगर कपास की चुनाई सही तरीके से न की जाए तो पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है और इसका मेयार भी गिर जाता है। चुनाचे थोड़ी सी गफलत से किसान अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा हासिल नहीं कर सकता। इसलिए चुनाई पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। चुनाई उस वक्त शुरू करनी चाहिए जब 50% से ज़्यादा टिंडे पूरी तरह खिल चुके हों। चुनाई करने का बेहतरीन वक्त सुबह 11 बजे होता है। उस वक्त खुली कपास में से शबनम उड़ चुकी होती है और कपास में नमी नहीं आती। चुनाई के बाद भुट्टी साफ और खुश्क जगह पर रखनी चाहिए ताकि क्वालिटी ख़राब होने से महफूज रहे। अगर काश्तकार ज़रई सिफारिशात पर मुकम्मल तौर पर अमल करें तो ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, जिससे वो खुद और अपने मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रई मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 84420 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।